پاکستانی سیاست کے اندر ایک گیپ ہے اور ضرورت تھی ایک نئی جماعت کی، تو انشاءاللہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ جس منشور کے تحت بنائی گئی ہے، یہ اپنی اس جو روڈ میپ طے ہوا ہے اس سے نہیں ہٹیں گے۔ پبلک میں تھوڑا سا غم و غصہ ہے، مایوسی بھی ہے، لیکن اس میں جو ہے نا دو رائے نہیں ہے۔ 9 مئی کے بعد اب لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ پی ٹی آئی سے کچھ بڑے نام آ سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں، یہ فرسٹ فیز تھا اور آپ دیکھیں گے جو اس کا سیکنڈ فیز ہونا ہے اس میں آج جتنے لوگ تھے اس سے ڈبل انشاءاللہ تعالی لوگ ہوں گے۔ جی، اس وقت جہانگیر ترین نے اپنی سیاسی ایک پارٹی استحکام پاکستان کے نام سے لانچ کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت کے بہت سے لوگ تھے، سابق فواد چودھری، عمران اسماعیل اور بہت سے لوگ آج چہرے یہاں پہ دیکھنے کو ملے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رفاقت گیلانی صاحب، جو کہ سابق مشیر بھی ہیں وزیر پنجاب کے۔ یہ بھی جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے استحکام پاکستان، اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ رفاقت بھائی، پوری 9 مئی کے بعد سیاست کا رخ ہی بدل گیا ہے۔ آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے جہانگیر ترین کی جو نئی پارٹی ہے استحکام پاکستان، اس میں اب آپ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ کیا دیکھ کیا رہے ہیں اور کیوں پارٹی چھوڑی، ذرا پہلے یہ کلیئر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک پارٹی کی بات ہے، پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک نئی جماعت ہے، اور جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نئی جماعت کو لانچ کی ہے۔ اور اس کا مقصد صرف اور صرف جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایک انتشار کی کیفیت ہے، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو ایشو ہوا سب کو پتہ ہے، تو اس نے حالات چینج کر کے رکھ دی۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ نفرتیں ختم کرنی اور محبتوں کا پیغام دینا۔ مطلب کہ استحکام پاکستان اب ملک میں استحکام لائے گی۔ جی بالکل، یہ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے اہم رول ادا کرے گی۔ جہانگیر ترین صاحب ایک تجربہ کار آدمی ہیں، دانا آدمی ہیں، اور اسی طرح سے علیم خان صاحب ہیں، ان کے تجربے سے بھی انشاءاللہ تعالی پارٹی فائدہ اٹھائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے ایک نئی امید ہے، نئی ہوپ ہے، کیونکہ پاکستانی سیاست کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک گیپ ہے اور ضرورت تھی ایک نئی جماعت کی، تو انشاءاللہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ جس منشور کے تحت بنائی گئی ہے، یہ اپنی اس جو روڈ میپ طے ہوا ہے اس سے نہیں ہٹیں گے، اور میں امید کرتا ہوں ملک و قوم کی خدمت کرے گی یہ جماعت، ہم بھی اس کا حصہ ہیں۔ اور میں تمام دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے، اور انشاءاللہ ہوپ فار دی بیسٹ۔ ہم بھائی یہاں پہ یہ کویشچن بتائیے گا، اس کا جواب دیجیے گا کہ جب تحریک انصاف کے لوگ دوسری پارٹیز میں آتے تھے یہاں پر، تو لازمی بات ہے تحریک انصاف میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، اب اس پارٹی سے نکل کے ایک نئی جماعت بن گئی ہے، تو آپ کو کسی نے پریشرائز تو نہیں کیا، یا پھر آپ کو کسی نے کہہ لیں کہ آپ دباؤ کی وجہ سے تو نہیں آئے، آپ کی اپنی مرضی تھی آپ اس پارٹی میں آئے؟ دیکھیں، دباؤ کا تو میں نہیں سمجھتا کہ دباؤ کا کوئی ایشو ہے کسی پہ بھی، یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں سارے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ تو اب یہ حالات جس طرح سے 9 مئی کے بعد چینج ہوئے ہیں، تو یہ سارے وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر جن کے کردار تھا، جنہوں نے 15 سال، 20 سال، 25 سال پاکستان تحریک انصاف کے اندر لگائے، تو یہ سارے محنتی لوگ ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے پارٹیز کو چلایا جاتا ہے۔ اس جماعت کے لیے انشاءاللہ ہم سب مل کے ایک ٹیم کی شکل میں ورک کریں گے، محنت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کامیابی دے۔ رفاقت بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ جو روٹس تحریک انصاف کی ورکرز کی، کارکنوں کی ہیں، وہ اب یہ جو نئی ایک پارٹی آئی ہے اس کو بھی ٹائم لگنا ہے؟ آپ کیونکہ ایم پی اے رہے ہیں اور سارا معاملہ ہے، تو ایک ایسی جماعت کو چھوڑ کے نئی جماعت میں آنا، کیونکہ وہاں پہ تو تحریک انصاف کا ایک عوام پاپولر جماعت تھی، اور ایسے چھوڑ کے بھی، تو یہاں پہ فیملی کی طرف سے، حلقے کی طرف سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا کوئی ایسے لوگوں کی طرف سے کوئی بات چیت سامنے آئی کہ آپ یہ اتنی بڑی پارٹی کو چھوڑ کے ایک نئی پارٹی میں جا رہے ہیں، تو یہ چیز آپ نے سوچی یا آپ کا کوئی خیال آیا یہ؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگوں میں، پبلک میں تھوڑا سا غم و غصہ ہے، مایوسی بھی ہے، لیکن اس میں جو ہے نا دو رائے نہیں ہے۔ 9 مئی کے بعد اب لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہی لوگ تھے
جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چار چاند لگائے تھے، یہی لوگ تھے۔ ان کی وجہ سے ہی یہ پاکستان تحریک انصاف پاپولر ہوئی تھی۔ انہوں نے محنت کی، پاکستان تحریک انصاف کو کہاں سے کہاں لے کر گئے، سب مل کے ایک ٹیم کی شکل میں۔ تو ابھی نئی جماعت بنانے کا جب فیصلہ ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم الگ سے اپنی ایک جماعت بنائیں، اس جماعت میں شامل ہوں۔ تو آپ دیکھیں کارواں بنتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور لوگ جوک در جوک شامل ہوتے جائیں گے۔ رفاقت بھائی یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ ساتھ شامل ہوتے جائیں گے، ابھی تک تو جو اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ طریق انصاف کے ہی ہیں، تو نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے بھی اس پارٹی میں لوگ شامل ہوں گے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پارٹی مطلب کیا کس میسج کے ساتھ عوام میں اور اپنے حلقوں میں جائے گی، یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں۔ دیکھیں جی، یہ جماعت جو ہے، میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں، یہ صرف اس لیے نہیں بنی کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہر وہ آدمی جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، جو اس ملک کے اندر استحکام چاہتا ہے، جو اس ملک کی بہتری چاہتا ہے، وہ آئے۔ وہ خواہ پیپلز پارٹی میں ہے، خواہ وہ پی ایم ایل این میں ہے، خواہ وہ جماعت اسلامی میں۔ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ ساتھ شامل ہوتے جائیں گے، ابھی تک تو جو اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ طریق انصاف کے ہی ہیں، تو نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے بھی اس پارٹی میں لوگ شامل ہوں گے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پارٹی مطلب کیا کس میسج کے ساتھ عوام میں اور اپنے حلقوں میں جائے گی، یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں۔ دیکھیں جی، یہ جماعت جو ہے، میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں، یہ صرف اس لیے نہیں بنی کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہر وہ آدمی جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، جو اس ملک کے اندر استحکام چاہتا ہے، جو اس ملک کی بہتری چاہتا ہے، وہ آئے۔ وہ خواہ پیپلز پارٹی میں ہے، خواہ وہ پی ایم ایل این میں ہے، خواہ وہ جماعت اسلامی میں ہے، خواہ وہ ایم کیو ایم میں ہے، وہ جس مرضی جماعت میں ہے، تو اس جماعت کا اپنا ایک منشور ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت کا جو سب سے بڑا کاز ہے وہ محبتوں کا پیغام ہے۔ نفرت کو ہم نے اس ملک میں ختم کرنا ہے، انتشار کو ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ محبتوں کا پیغام دینا ہے۔ مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت محبتوں کا میسج آگے دے گی، تو ایک چیز سر یہ سمجھائے گا، جیسے نون لیگ ہے یا باقی جماعتیں مل کر طریق انصاف کے خلاف ہیں، طریق انصاف ان تمام جماعتوں کے خلاف ہے، یہ جماعت کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، یہ جماعت ملک میں امن لائے گی، استحکام لائے گی، آپ یہ مطلب کہ منشور ہے اس کا؟ جی انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصہ سے سیاست کے اندر جو ایک کشیدگی سی آئی ہوئی ہے، ایک صورتحال، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ورکرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم نے گالی گلوچ سے نہیں، ہم نے محبت سے لوگوں کو اپنے اخلاق پیار سے اور چیزوں کو بہتر کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی سے کچھ بڑے نام آ سکتے ہیں اور بھی اس گروپ میں، کیونکہ آپ تو سب کو جانتے بھی ہیں، آپ کے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، تو مزید کچھ بڑے لوگ اس پارٹی میں آ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی انشاءاللہ، میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں، یہ فرسٹ فیز تھا، اور آپ دیکھیں گے جو اس کا سیکنڈ فیز ہونا ہے، اس میں آج جتنے لوگ تھے اس سے ڈبل انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ہوں گے، اور جوک در جوک میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آئیں گے، شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری پارٹی کا منشور جو ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ جی آپ نے گفتگو سنی رفاقت گیلانی صاحب کی، جو کہ بڑی اہم بات یہ کر رہے ہیں کہ استحکام پاکستان جو پارٹی لانچ کی گئی ہے آج، اس کا پہلا فیز تھا، جو اب اس کے دوسرا اور تیسرا فیز ہے، اس میں لوگوں کی جو تعداد ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گی، اور جو مزید بھی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر قیادت ہے اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس پارٹی میں شامل ہوں گے، اور اس پارٹی کا جو مین منشور ہے وہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ امن کی اور محبت کی سیاست کرنے کا جو ہے پیغام دیا جا رہا ہے۔ جی